السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں، بایو کا 4 چیپٹر ہم نے کرنا تھا ایکسرسائز، تو وہ میں اب آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں۔ تو یہ پیج نمبر 1 پہ دیکھیے ایم سی کیوز میں نے سالو کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے پیج نمبر 2 دیکھیے تو اس کے اوپر بھی سالوڈ ایم سی کیوز ہیں، یہ میں نے سرکل کیے ہوئے ہیں سب کے آنسرز۔ تو اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 3 آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر جتنے بھی شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن ہیں وہ جس پیج پر چیپٹر کے اندر موجود ہیں اس کے پیج نمبر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں پیج نمبر 4 آ جاتا ہے۔ اس پر دیکھیں تو بچوں کوسچن نمبر 1 انٹرفیس کے جیون مرحلہ کے دوران ہونے والے واقعات کی فہرست بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی شارٹ کوسچن دوسرا ہے سیل سائیکل کی ایس فیز کا اہم مقصد کیا ہے۔ تو بچوں اس کے آنسر دیکھیں تو یہ ایس کیو 1 یعنی شارٹ کوسچن 1 پہلا پیراگراف ہے، اور اس کے بعد ایس کیو 2 یعنی شارٹ کوسچن 2 جو ہے وہ دوسرا پیراگراف ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے آ جاتا ہے مائٹوسس کے کس مرحلے کے دوران سسٹر کرومیٹڈز الگ ہوتے ہیں، تو یہ انافیز کے دوران الگ ہوتے ہیں۔ پھر آگے کوسچن نمبر 4 ہے کراسنگ اوور کا، تو اس کا نیچے آنسر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بچوں نیکسٹ آ جاتا ہے پیج نمبر 5۔ اس میں بھی بچوں دیکھیں یہ شارٹ کوسچن ہے۔ پہلا جو شارٹ کوسچن ہے مائٹوسس میں سپنڈل فائبرز کا کردار، یہ میں نے ہینڈ ریٹن لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے 7 جو ہے یہ بھی دونوں کا موازنہ ہے مائٹوسس کا اور میوسس کا، یہ بھی میں نے خود ہینڈ ریٹن کر دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آگے بچوں پیج نمبر 6 آ جاتا ہے، تو پیج نمبر 6 میں دیکھیں اس میں بھی شارٹ کوسچن ہے کروموسومز کی تعداد کے اعتبار سے میوسس کیسے مائٹوسس سے مختلف ہے، تو یہ دونوں کا کمپیریزن تھا، ایک سائڈ پہ مائٹوسس ہے دوسری سائڈ پہ میوسس ہے۔ پھر اس کے بعد مائٹوسس میں انافیز کے دوران ہونے والے واقعات ہیں، پھر سیل ڈویژن کے دوران سینٹرومیئر کا کیا کام ہوتا ہے، تو یہ آنسر ہے سپنڈل فارمیشن۔ پھر سسٹر کرومیٹڈز کیا ہیں اور میوسس کے دوران یہ کب الگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی بچوں آپ کی بک میں جو تھا وہ آنسر پراپر نہیں ملنا تھا آپ کو، اس لیے میں نے اس کو ہینڈ ریٹن فارم میں لکھ دیا ہے۔ بچوں آگے پیج نمبر 7 آ جاتا ہے، تو اس میں بھی پہلے لاسٹ شارٹ کوسچن ہے مائٹوسس کا ری جنریشن کے عمل سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد پھر آگے لانگ کوسچن سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مائٹوسس کے مراحل ہیں، تو یہ پیج نمبر 7 اور پیج نمبر 8 پر جو ہے یہ کوسچن نمبر 1 لانگ کوسچن جو ہے مائٹوسس کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد بچوں پیج نمبر 8 آ جاتا ہے، تو اس پہ جو لانگ کوسچن ہے جانوروں اور پودوں میں سائٹوکائنیسس کو بیان کریں، تو یہ پہلے شارٹ کوسچن بھی تھا آپ نے دیکھا ہوگا اور دوبارہ سے یہ ریپیٹ ہوا ہے اور یہ لانگ کوسچن میں بھی ہے۔ اس کے بعد بچوں پیج نمبر 10 آ جاتا ہے، تو یہاں پر مائٹوسس کی اہمیت ہے، تو یہ میں نے دونوں پیجز کو ایک ہی پیج پہ لکھ دیا تاکہ آپ کو یاد کرنا ایزی ہو جائے۔ پیج نمبر 11 پہ بچوں لانگ کوسچن آ جاتا ہے میوسس 1 کے مراحل کے دوران ہونے والے اقدامات، اور پھر یہ پیج نمبر 12 پہ بھی وہی لانگ کوسچن ہے۔ پیج نمبر 13 پہ میوسس کی اہمیت ہے، 14 تک میوسس کی اہمیت ہی چلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں آپ کی ایکسرسائز ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔